ہادیوں رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے باقاعدہ دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پیش کرنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، جن میں سے یہ حدیث پاک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد، فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ اس کے لیے ایک قرات لکھ دیتا ہے، اور یہ ایک قرات احد پہاڑ کی مثل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی محمد حسان رضا عطاری، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج گرامی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، ماشاء اللہ۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی موجود ہوتے ہیں، تو ہم پہلے بڑھتے ہیں اپنے انہی سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ مفتی صاحب، ایک اسلامی بہن کا سوال ہے کہ وہ اپنی شادی کا لہنگا کسی کو زکوٰۃ میں دے سکتی ہیں؟ شادی کا لہنگا ہے اور شادی کے لباس عام طور پہ پڑے ہی ہوتے ہیں، اور ویسے نئے خریدنے جائیں تو کافی مہنگے، تو میں دونوں طرح کا سوال، یعنی ایک زکوٰۃ کی مد میں دینا، اور اگر زکوٰۃ کی مد میں دیں گے تو پھر اس کے پیسے کون سے، جتنے میں خریدا یا مہنگا ہونے کی وجہ سے مزید پیسے اس میں ایڈ کریں گے یا استعمال کرنے کی وجہ سے کم کریں گے، کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے حوالے سے یہ ضروری ہے کہ جس کو دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو، اسے زکوٰۃ لگتی ہو، اور دیتے ہوئے آپ کی زکوٰۃ کی نیت ہونی چاہیے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں۔ اور تیسرا یہ کہ جو چیز آپ جسے دے رہے ہیں اسے مالک کرنا یہ ضروری ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ کے اندر سونا دیا جائے، چاندی دی جائے یا رقم دی جائے، بلکہ جو سامان وغیرہ ہوتا ہے اسے بھی، جس کی قیمت بنتی ہے بازار کے اندر کوئی بھی، وہ زکوٰۃ کے اندر دی جا سکتی ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی سلے ہوئے یا ان سلے کپڑے کسی بھی صورت کے اندر ہوں، زکوٰۃ میں دینا چاہے تو وہ زکوٰۃ کے اندر دے سکتا ہے۔ لہٰذا اس شادی کا لہنگا جو زکوٰۃ میں دینا چاہتی ہیں، تو اگر جس کو دے رہی ہیں وہ زکوٰۃ کی مستحق ہے تو زکوٰۃ کی نیت سے اگر اس کی ملکیت کر دیں گی تو زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی۔ اب رہا یہ کہ اس کی کتنی زکوٰۃ کاؤنٹ ہوگی، تو اس کی مارکیٹ ویلیو کو دیکھا جائے گا۔ یعنی ایک دفعہ اسے پہن لیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی قیمت یہ کم ہو گئی ہو، یعنی اب بازار میں جا کے اسے دکھائیں گے جو دکاندار ہوں گے جن کو اس کی سمجھ ہوتی ہے اور وہ جانتے ہیں کہ اس طرح کا جو لباس ہے اس کی قیمت مارکیٹ کے اندر کیا بنے گی، صحیح، تو جو وہ رقم بتائیں گے، مثال کے طور پر جب انہوں نے خریدا تو وہ 25,000 روپے کا تھا، لیکن چونکہ یہ استعمال کر چکی تو اب ہو سکتا ہے کہ اس کی ویلیو 20 سے 15,000 تک آ گئی ہو، آدھی ہو سکتی ہے۔ جی، تو اب جو اس کی ویلیو بن رہی ہے اسی ویلیو کے حساب سے یہ اس کو زکوٰۃ کے اندر نکالیں گے۔ یعنی مثال کے طور پر ان کے اوپر زکوٰۃ ٹوٹل بنتی ہے 30,000 روپے، اور اس لہنگے کی قیمت یہ مارکیٹ کے اندر 15,000 روپے بنتی ہے، تو یہ 15,000 روپے ان کے زکوٰۃ کے اندر کاؤنٹ ہوں گے، اور 15,000 ان کو مزید زکوٰۃ کی رقم یہ نکالنا پڑے گی۔ چلیں، یہ مسئلہ تو پورا ہو گیا کہ زکوٰۃ میں چیزیں بھی دے سکتے ہیں، چاہے کپڑا دیں، چاہے واشنگ مشین دیں، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے، اور مالیت بھی آپ نے بتا دی۔ اب زکوٰۃ کے حوالے سے زیادہ بہتر کیا ہے؟ کیا سوٹ ہی دینے چاہیے، یا اس طرح کی استعمال والی چیزیں ہیں، یا جوڑے ہی ہیں، بھلے یہ مہنگے ملتے ہیں، سامنے والے کے سائز وہ ہو نہ ہو، جس کو دی جا رہی اس کے بھی وہ کام کی چیز ہو، زیادہ بہتر کیا ہے؟
سب سے بہتر تو جیسا کہ بخاری شریف کی ایک روایت کے اندر بھی موجود ہے کہ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان جب زکوٰۃ کی وصولی کے لیے گئے تو انہوں نے مختلف چیزوں کے بارے میں کہا کہ یہ تمہیں دینا آسان ہے، اور مدینہ منورہ میں جو مسلمان ہیں ان کے لیے یہ فائدہ مند بھی زیادہ ہے۔ تو اب جو اس مقام پر، اس جگہ پر جس کی ضرورت پڑتی ہے وہ دینا بہتر ہے۔ ویسے تو عموماً اگر ہم دیکھیں تو سب سے بہتر جو ہر مقام پر، چاہے زکوٰۃ کے اندر ہو، چاہے نفلی صدقہ ہو، یا کسی کو آپ گفٹ دینا چاہتے ہیں، تو اس میں زیادہ بہتر یہ رقم ہی کی صورت ہوتی ہے، کیش دیا جائے، کہ اس کو رقم دے دی جائے، کیش دے دی جائے اس کو، تاکہ اس کی جو ضروریات ہے وہ اسے پورا کر سکے۔ ہو سکتا ہے اس لہنگے کی اس کو ضرورت ہی نہ ہو، اس لباس کی اس کو ضرورت ہی نہ ہو، یا آپ جو اس کو گفٹ دے رہے ہیں یا صدقے سے ہٹ کر، زکوٰۃ سے ہٹ کر اپنے کسی بھی محترم کو آپ چاہتے ہیں کہ گفٹ دیں۔ ایک تو ہوتا ہے دوستوں میں آپس میں ہوتا ہے کہ اس کو کوئی خوبصورت سی چیز، اچھی سی چیز تحفے کے اندر دینی ہے، تو ٹھیک ہے وہ آپ دے رہے ہیں، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والے کو میں ضرورت کی بنیاد پر دے رہا ہوں کہ اس کو دوں تاکہ اس کی مدد بھی ہو جائے، تو اس میں سب سے بہتر جو طریقہ کار ہے وہ رقم کا دینا ہے، کہ آپ رقم کی صورت میں، کیش کی صورت میں دے دیں تو اپنی سہولیات کو، جو بھی اس کو ضروریات ہیں اس کو وہ پورا کر سکیں۔ باقی رہا، بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ ایسی چیزیں بھی فائدہ مند ہو جائیں، جیسے مثال کے طور پر خود اس کو رقم نکالنا مشکل ہے، لیکن اب اس کے پاس یہ چیز موجود ہے تو ٹھیک ہے یہ چیز بھی وہ دے دے تاکہ جو فرض ہے اس کی ادائیگی سے ہو سکے۔ اچھا زکوٰۃ کے طور پہ نہیں بھی کوئی دینا چاہے یہ والے لباس، دلہن اپنے لباس یا دولہا اپنے لباس، تو ویسے بھی دینا ثواب کا کام، یعنی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی قوت خرید نہیں ہوتی اس طرح کی، لباس ایسا ہو کہ جو دائرۂ شریعت کے اندر آتا ہو، ٹھیک ہے، تو ایسا لباس اگر کوئی دیتا ہے اچھی نیت کے ساتھ کہ یہ پہنے گا، اس کے دل کے اندر خوشی داخل ہوگی، تو بہت اچھی بات ہے، اس پر ثواب اسے ملے گا۔ صحیح۔ چلیں کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کپڑوں پر تتلی وغیرہ بنی ہوئی ہو تو ایسے کپڑوں کو پہننے، نماز پڑھنے کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بٹر فلائی، اگر تصویر پوری ہے، اس کی جاندار کی تصویر اگر پوری کپڑے کے اوپر بنی ہوئی ہو تو اس صورت میں اگر وہ چھپی بھی نہیں ہے تو نماز تو مکروہ تحریمی ہوگی، اس لگے کہ یہ ہے تصویر ہے پوری، تو اس صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ ہاں اگر اسے کسی اور کپڑے کے ذریعے چھپا لیا ہے کہ نماز میں وہ ظاہر نہیں ہوتی تو نماز تو اس سے ہو جائے گی، لیکن ایسے کپڑے پہننا کہ جس میں جاندار کی تصویر ہو یہ مکروہ تحریمی ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ مزید سوال؟ میرا یہ سوال ہے کہ میں راولپنڈی میں رہتا ہوں، یہاں اکثر موسم ٹھنڈا ہی رہتا ہے، ٹھنڈا میں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو بیمار اور کمزور آدمی کے لیے وضو میں کوئی رعایت ہے شریعت میں اس کا؟ ٹھنڈا ہی جہاں موسم رہے وہاں کچھ رہتا، ورنہ وہاں بھی گرمی کا تو بہرحال سننے میں آتا ہی اور تجربہ بھی ہوا ہے اس کا۔ اچھا، آپ بھی میرے خیال گرمیوں میں گئے ہیں نا؟ جی، تو بہرحال ایسا نہیں ہے کہ ہمہ وقت وہاں سردی ہی رہتی ہو، لیکن بہرحال اگر رہتی بھی ہو تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ چاہے سردی ہو یا نہ ہو، اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کو وضو کرنا واقعی ایسا نقصان دیتا ہے کہ وہ یا تو کسی ایسے مرض کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ جو لمبے عرصے کے بعد اس کا ٹھیک ہوگا، یا اس کا جو مرض ہے یا اس کو کوئی زخم ہے، اس کو کوئی تکلیف ہے، اس کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے یہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے کی وجہ سے، یا جو ہے وہ ویسے ہی پانی استعمال کرنے کی وجہ سے اس کا ایسا معاملہ ہوتا ہے، تو حکم یہ ہے کہ یا تو پانی کو گرم کر کے استعمال کرے، ایسے وقت میں استعمال کرے کہ جس میں ٹھنڈ نہ ہو، جتنا ممکن ہوگا اس کے لیے حکم یہی ہوگا کہ وہ پانی کے ذریعے ہی وضو کرے گا۔ بالفرض کو صورت بنتی نہیں ہے، پانی کا استعمال ہی اس کے لیے ایسا مضر ہے کہ استعمال کیا اور بیمار ہو جائے گا یا اس کی بیماری بڑھ جائے گی، تو اب یہاں شریعت مطالعہ اس کو اجازت دے گی کہ وہ تیمم کر سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایسی نوبت ہمارے ملک پاکستان کے شمالی علاقوں کے اندر اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ عمومی طور پر ایسی نوبت جو ہے وہ علاقوں میں کم ہی پیش آتی ہے۔ پانی گرم کرنے کے اسباب بھی موجود ہوتے ہیں اور وقت بھی ایسے آتے ہیں کہ جس میں بآسانی بندہ وضو غسل وغیرہ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ پوری چیزیں اختیار کرنی ہوں گی اگر یہ کر سکتے ہیں کہ گرم پانی تک ہے۔ اچھا، کچھ جیسے یہ بھی فرمایا کہ وضو کر کے لحاف لے کر کچھ ایسا لباس یا گرم کوئی چیز لے کے کہ جس سے ٹھنڈک اس کی چلی جائے، اگر ایسا ہے کہ وضو کر کے اتنی دیر تک برداشت کر سکتا ہے کہ صاف کر لے تو بھی ہوگا، لیکن بہرحال
یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے اس کا، فوراً نہیں اتنا آسان نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو چاہے گا اسی طریقے سے وضو کی جگہ تیمم کر لے گا. وضو اصل ہے، تیمم ضرورت کی بنیاد پر یہ اس کا حکم دیا گیا ہے، بلا ضرورت اس کی اجازت نہیں ہوتی. اچھا غسل کے لیے بھی یہی ہے، بعض تو وضو کے لیے تو پھر بھی ہمت کر کے کر لیتے ہیں، لیکن جب غسل کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ اب چونکہ پورا سر بھی اور بدن بھی پورا بھیگے گا، تو اس میں بھی یہی حکم ہوگا. بالکل، یہی یعنی جتنا جہاں تک ممکن ہوگا وہاں تک پانی ہی استعمال کیا جائے گا. جب ممکن نہ رہے تو پھر اس کے بعد تیمم کی اجازت پڑتی ہے. ٹھیک ہے. کچھ SMS میں ان کو شامل کرتے ہیں. سوال ہے کہ ایک نام رکھا ہوا پہلے ایک، تو اپنا دوسرا نام بھی رکھ سکتے ہیں؟ بالکل رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دو نام، دو نام ہو، کئی نام ہوتے ہیں بزرگ. کوئی وجہ ہوتی ہے چینج کرنے کی یا کیا ہے؟ عام طور پر تو یہ جو نام ہوتے ہیں یہ دوسروں کی طرف سے ہی ملتے ہیں. ٹھیک. اپنا ہی نام کم ایسا رکھا جاتا ہے، بعض رکھتے ہیں. جیسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، آپ کا نام احمد رکھا گیا، احمد رضا آپ کا نام تھا، لیکن آپ اپنے آپ کو عبد المصطفیٰ کہتے تھے. صحیح. اپنا نام عبد المصطفیٰ آپ نے رکھا. اس طرح اور بزرگوں کے ہیں. تو اور والدہ محترمہ امن میاں کہتے امن میاں کہتے تھے آپ کو، اور والد صاحب بھی یہ کہتے تھے. بچپن میں آپ کو یہ کہا جاتا تھا. تو اب نام عمومی طور پہ بڑوں کی طرف سے دوسروں کی طرف سے رکھے جاتے ہیں، لیکن اپنا نام بھی کوئی رکھنا چاہیے. جیسے امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ میرا نام رکھا الیاس گیا، لیکن میں نے پھر اپنا نام محمد ہی رکھا. اب وہ محمد الیاس آپ کا نام، یعنی محمد نام ہے پکارنے کے لیے، الیاس آپ کا نام ہے. تو رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ اگر دھوکہ دینا مقصود ہے کہ نام جو ہے وہ کسی مقام میں مشہور کچھ ہو رہے اور بتا کچھ اور دیا تاکہ سامنے والا دھوکے کے اندر پڑ جائے، تو اس کی اجازت بہرحال نہیں ہوگی. صحیح. آپ کا بھی نام کنہوں نے رکھا ہے؟ میرا تو نام ظاہر ہے کہ رکھا تو خاندان والوں نے ہی تھا، فرخ نام رکھا تھا، لیکن پھر اس کے بعد امیر علیہ سنت نے نام محمد رکھا اور پکارنے کے لیے حسان نام رکھا. ماشاءاللہ. یہ کب رکھا ہے آپ کا نام؟ کافی دوران طالب علمی یا حفظ کے دوران؟ حفظ کے دوران رکھا تھا. اچھا. میں 95-96 میں رکھا تھا میرے رسول. اچھا، یعنی مفتی حسان صاحب جو ہیں وہ ان کا نام فرخ ہے، اصل فرخ. چلیں ماشاءاللہ. اور ہماری کئی شخصیات ہیں، عبدالحبیب بھائی، ان کا نام فیصل ہے. فیصل نام ہے ان کا. تو میرا خیال یہ امیر علیہ سنت نے جو نام دیا، یا انہوں نے اپنا نام ان کا ہے جس نام سے معروف ہیں. اب شاید ان کہا جائے تو فیصل نام سے ان کو نہیں کوئی نہیں جانے گا، کوئی بھی نہیں جانتا نا. اور ایسے کئی نام ہوتے ہیں، تو جہاں کوئی مذائقہ نہیں ہے یا ویسے ہی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ شرن بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ نام بدلنے کا معاشری طور پر حکم ہے، تو اس نام کے لیے رہنمائی لی جائے کہ وہ نام واقعی کہ اس کو شرعی طور پر لازمی ہے بدلنا، اور اگر کسی بزرگ کی طرف سے مل گیا، گھر والے یا اپنا خود ہی تبدیل کرنا چاہ رہے کہ میں یہ نام، اور کوئی پرابلم بھی نہیں دنیاوی طور پر، تو ٹھیک ہے اپنا نام اس میں آدمی کچھ نہ کچھ. بزرگوں کے کئی نام ہیں، بعض تو کئی کے زیادہ ناموں سے معروف وہ ہو جاتے ہیں، لیکن مقصد وہی ہو کہ بیچ میں دھوکہ دہی والا معاملہ اس طرح کا کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے. جی مزید. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ ٹریول والے جو ہیں وہ کسی کو آفر کرتے ہیں کہ آپ اگر حج اور عمرے کے لیے بندے لائیں گے تو آپ کو فی پاسپورٹ کے حساب سے یہ دیں گے. اب وہ اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے پاسپورٹ کے حساب سے پیسے نہ دیں، مجھے خود بھیجیں فری میں، تو میں آپ کو اتنے بندے دے دوں گا. پھر وہ یہی کہتا ہے ٹریول والا کہ وہ آپ کا جو خرچہ ہے وہ تقسیم ہو جائے گا سب پر. تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھلے، یعنی جو پیکیج ہے اسے وہ تھوڑا سا اضافی لے لیں گے تاکہ اس کا خرچ بچ جائے، تو یہ فری میں چلا جائے گا باقی اس کے ساتھ. تو ایسا کرنا جائز ہے؟ نت نئے کاروبار جو ہو رہے ہیں تو ان میں ایک یہ بھی صورت ہے، لیکن نیت اچھی ہے، کہہ رہے ہیں کہ مجھے مدینہ اسی بہانے چلا جاؤں گا، حج عمرہ کر لوں گا، لیکن اس میں کیا دیکھیں ابھی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پیسے ان کے اوپر ڈال دیں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ تو جب پیسے لے گا تو اس وقت بھی پیکج تو وہ اتنے ہی کا بتائے گا نا. تو یوں پیسے اوپر ڈالنے والی بات یہ واضح نہیں ہوئی، سمجھ نہ آئی کہ کس طریقے سے پیسے اوپر ڈال دے گا، پیکج کیسے مہنگا کر دے گا. یعنی ویسے ہی جیسے کاروان والے کا جو تھا وہ 50,000 روپے کا یا 1,00,000 روپے کا تھا مثال کے طور پر. اب یہ بندہ کوشش محنت کر کے دوسروں کو لایا اور 10,000 روپے اس کے مقرر تھے کہ فی پاسپورٹ مجھے 10,000 روپے آپ دیں گے. تو اب اگر وہ عمرے کا کہتا ہے کہ عمرے پر مجھے بھیجیں، تو یا تو اس کی جو رقم ہے اس سے زیادہ عمرے کی قیمت بنتی ہے تو وہ پھر اوپر پیکج پہ ڈال دیتے ہیں. تو یہاں پر پھر یہ دیکھا جائے گا کہ یہ دھوکہ دہی کی صورت تو نہیں بن رہی، اور مارکیٹ کی جو ویلیو ہے اس سے زیادہ یہ لوگوں کو
غبن کے اندر ڈال رہا ہے، ان کو مہنگی چیز دلوا رہا ہے، حالانکہ لوگ اس کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں اور یہ ان کو مہنگا پیکج دلوا دے گا، تو یہ تو پھر اجازت نہیں ہوگی۔ نمبر 1 یہ۔ نمبر 2 یہ کہ چونکہ یہاں پہ معلوم ہی نہیں ہے کہ عمرے کا خرچہ ہے کتنا، اور کوئی چیز اس کے جو ہے وہ قبضے کے اندر بھی نہیں آ رہی اجرت کے طور پر، تو اس طریقے سے کرنے کی تو اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں اس کی جو رقم بنتی ہے وہ مقرر کر لے کہ بھائی اتنی رقم میری بنے گی، اور پھر اس کے اوپر جو کمی بیشی ہوگی وہ میں عمرے کی ادائیگی کے لیے آپ کو دے دوں گا۔ کمیشن کی صورت بن سکتی ہے کہ اس میں کمیشن تو ہے۔ اگر وہ ڈائریکٹ یہ عمرے کا یا پورا پیکج کا نہ ہو؟ اچھا اس میں بھی افراد ہوتے ہیں نا، فوراً تو نہیں دے گا، 5 بندوں پر تو نہیں دے گا، 20 بندے لے کر آئے تو اس کے اوپر کچھ ظاہر ان کو ہی پتا 10-10 ہزار روپے بھی نکالیں گے، تو اس طور پر ہو جائے۔ یہ عرض کر رہا ہوں نا، یہ رقم مقرر ہو جائے کہ بھائی اتنی رقم مثال کے طور پر ہے اور پیکج اتنے کا ہے مثال کے طور پر۔ اب ہو سکتا ہے کہ بندے کی جتنی لایا ہو عمرے کی رقم اتنی بنتی ہی نہ ہو، پیکج بنتا ہی نہ ہو اتنے کا، اوپر کا ہو، تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ مجبوراً جو ہے وہ اوپر دے گا، اور وہ طے بھی نہیں ہوا ہوا اتنی رقم کا، یا کم ہوتی ہو تو بھی یہ جہالت آ جائے گی اس کے اندر۔ یعنی مسائل ہیں اس میں۔ ہاں بالکل مسئلے ہیں، تو اس لیے مقرر پہلے سے کر لیں کہ کتنی رقم لیں گے، پھر اس کے بعد اس رقم کے ذریعے جو کمی بیشی ہوتی ہے اسے پورا کر کے عمرے پر جا سکتے ہیں۔ سوال ہے کہ آیت مبارکہ کو خواتین اپنے مخصوص ایام میں کیا لکھ سکتی ہیں؟ اگر پیپر آ جائیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ عام روٹین میں تو نہیں لکھ سکتی، اس کی اجازت نہیں ہے، البتہ پیپروں کے اندر لکھنے کے لیے علماء نے اجازت دی ہے کہ اس انداز میں لکھے کہ لکھے ہوئے پر اس کا ہاتھ نہ پڑے۔ حتی الامکان کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اگر دوسرے سوالات کا جواب وہ دے سکتی ہے جس کے ذریعے سے اس کا پیپر حل ہو جائے گا تو اسی کو لکھنے کی کوشش کرے، ورنہ اگر اسے لکھتی ہے اور اس انداز میں لکھتی ہے کہ ہاتھ اس پر نہیں پڑتا تو اس کا لکھنا یہ جائز ہوگا۔ جی مزید آپ سے یہ سوال تھا کہ ایک اسلامی بہن 12 اجتماع کا وہ نیت کرتی ہے، 12 اجتماع کی، تو اللہ وہ دعا مانگے کہ اللہ پاک اسے ان کو اولاد دے، تو اللہ پاک نے مثلاً دے دی ان کو اولاد، اور ان کے 3 اجتماع رہ گئے، تو اگر وہ پورے کریں گی یا نہیں؟ ڈاکٹر نے انہیں ریسٹ کرنے کا بھی کہا ہے۔ جی اس شرعی منت تو نہیں ہے اجتماع میں جانے کی، لیکن بہرحال چونکہ اللہ پاک سے ایک وعدہ کیا ہے کہ اس طرح کریں گی، تو فی الوقت اگر وہ نہیں جا سکتی، واقعی ایسی کنڈیشن ہے کہ جانا مشکل ہے، تو آرام کر لیں، پھر اس کے بعد میں جتنے بھی اجتماع باقی ہیں اسے پورا کر لیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک نیت اچھی کی ہے تو کر لینا چاہیے، پورا کرنا اچھا اس چاہیے۔ میں بھلے وقفہ کچھ ہو جائے، کوئی جو بیماری کا بتا رہی ہیں اس اعتبار سے، لیکن بہرحال دیکھ لیں، ایسا نہ ہو کہ یہ صرف شیطان کی طرف سے بہکاوا اور رکاوٹ ہو، اور کیونکہ پھر شیطان نیکی کے ہرگز کام پسند نہیں کرتا کہ ایسے اجتماعات کے اندر جایا جائے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے کام کر رہی ہوں اور صرف اجتماع میں جانے سے شیطان نے روکا ہوا ہو، تو اسے دیکھ کر پھر آگے عمل کریں۔ سوال ہے کیا جانور بھی جنت میں جائیں گے؟ ویسے تو جو جنت ہے وہ ابن آدم کے لیے ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے بنائی گئی ہے، حتیٰ کہ جو جنات ہیں وہ بھی جنت میں نہیں آئیں گے، یعنی جنت میں داخل نہیں کیے جائیں گے، البتہ وہ اعراف کے مقام پر ہوں گے، انہیں اجازت ہوگی کہ وہ جنت کے اندر آ سکیں گے، جو نیک جنات ہوں گے۔ صحیح۔ تو آدم علیہ السلام کی نیک مومن اولاد کے لیے اعدت للمتقین، یہ متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ تو جب جنات کے لیے اجازت نہیں ہے تو اصول کے اعتبار سے جو جانور ہیں ان کے لیے بھی یہ جنت بنائی نہیں گئی، جنت انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اب رہا یہ کہ چند جانور ہیں جن کا تذکرہ مفسرین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے کہ فلاں فلاں جانور جو ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سعادت دے گا کہ انسانی صورتوں کے اندر جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ جیسے بعض نے یونس علیہ السلام کی مچھلی کے بارے میں لکھا، بعض نے حضرت صالح علیہ السلام کی صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے لیے لکھا، اور اصحاب کہف کے کتے کے لیے لکھا کہ وہ بلعم بن باورہ کی صورت کے اندر جنت کے اندر جائے گا۔ مختلف اقوال اس حوالے سے یہ ذکر کیے گئے ہیں، لیکن ان کا تذکرہ حدیث مبارکہ کے اندر نہیں ہے، لیکن یہ ایسی بات ہے کہ جس کے لیے کوئی ایسی سند کی ضرورت نہیں ہے، ایسی روایت کی ضرورت نہیں ہے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ حدیث کا کوئی دار و مدار ہوتا ہے، جس طرح کی سند وہاں پہ درکار ہوتی ہے ویسی یہاں پہ درکار نہیں ہے، کیونکہ ایک فضیلت کی بات ہے، نہ اس کا احکام سے کوئی تعلق ہے، نہ اس کا کوئی عقائد سے تعلق ہے۔ تو اگر یہ فضیلت اللہ پاک عطا فرما دیتا ہے تو ٹھیک ہے، جیسا کہ تنا تھا جس سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، جب ممبر بنا دیا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس ممبر پر آ کے بیٹھے تو وہ تنا
اس میں سے رونے کی آواز آنے لگی. یہ صحیح حدیثوں کے اندر، بخاری مسلم کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے. تو اس میں سے جب رونے کی آواز آنے لگی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، اس کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کی فریاد سنی تو وہ رو رہا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو ہم تجھے درخت بنا دیں، تو ہرا بھرا ہو جائے گا، پھل لگیں گے تیرے اندر، اور اگر تو چاہے تو ہم تجھے جنت میں لگا دیں اور تجھے پھر اس میں سے صالحین کھائیں گے. تو اس نے کہا کہ میں جنت میں لگنا چاہتا ہوں، تو وہ جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، وہاں پہ اس کو درخت بنایا جائے گا. اس کو وہیں پھر دفن کیا تھا؟ وہیں پھر محراب منبر کے نیچے اسے دفن کر دیا گیا تھا. لیکن اب اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے جنت کے اندر بے جان چیز کو داخل فرما دے گا، تو ہو سکتا ہے کہ چند جانوروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر داخل فرما دے. سبحان اللہ. یہ واقعہ کتنا یعنی صحیح حدیثوں میں بخاری شریف میں موجود ہے. اور آج کل جس طرح کی بعض اوقات سوشل میڈیا پر عجیب معاملات ہوتے ہیں، کوئی واقعات ہو یا بزرگوں کی کرامات ہوں، تو اس کو سب عقل پہ یوں تولنا شروع کرتے ہیں کہ اس کو رد کرتے ہیں کہ ایسا ممکن ہی نہیں. اب یہ تنا ہے، خشک تنا، اور وہ حدیث کے اندر کیا خوبصورت یعنی الفاظ ہیں کہ وہ ایسے سسکیاں باندھ کے رو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے، اسے سینے سے لگایا اور وہ ایسے چپ ہوا جیسے ایک بچہ ماں کی گود میں آ جاتا ہے. تو بظاہر عقل تو کیا کہیں گے آپ؟ معجزہ اور کرامت دیکھیں یہ ہوتی ہی وہی کہ جو عادتاً ہوتی نہیں ہے. اب بعض یعنی یہ تو کتب عقائد کو پڑھنے والا اور تقریباً فرق اسلامیہ اہل اسلام جو ہے اس پر متفق ہیں کہ معجزہ تو ہوتا ہی ہے. تو قرآن پاک کے اندر موجود ہے 9 آیات بینات کہ موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات دیے گئے، اور انبیاء کو معجزات دیے گئے. اور کرامات کے حوالے سے بھی قرآن و سنت سے چونکہ ثبوت موجود ہے، تو اس لیے واضح طور پر کتابوں کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ کرامت الاولیاء ہی حق، اولیاء کی کرامات جو ہے وہ حق ہے. اس کا ثبوت چونکہ قرآن و سنت سے موجود ہے. اب پھر اس کے اوپر چند باتیں یہ ہوتی ہیں کہ لوگ اس پر اپنی قیاس آرائیوں کے ذریعے کلام کرتے ہیں. حالانکہ کلام اس کرامت پر آپ کر سکتے ہیں کہ جو خلاف شریعت ہوگی. اگر وہ خلاف شریعت نہیں ہے تو پھر تو کلام کی کوئی گنجائش نہیں بنتی. اب بعض لوگ مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ فلاں کو یہ ملی ہے تو ان سے بڑھ کر جو تھے ان کو کیوں نہیں ملی. یعنی آپ کہتے ہیں کہ غوث پاک کو یہ کرامت حاصل ہو گئی تو صدیق اکبر کو یہ کرامت کیوں نہیں ملی. تو یہ کوئی قانون اور اصول نہیں ہے. ٹھیک. جریج راہب جو تھا جس کا تذکرہ صحیح بخاری کے اندر اور کئی کتابوں کے اندر موجود ہے، اس کو یہ کرامت ملی کہ اس کا جو گرجا تھا جس میں وہ عبادت کرتا تھا، پچھلی امتوں کا بنی اسرائیل کا وہ عابد تھا، تو اس کا گرجا توڑ دیا. پھر اس کے اوپر ایک الزام لگا تو چھوٹا بچہ جو موجود تھا اس نے اس سے پوچھا کہ بابو تو کس کا بچہ ہے؟ تو اس نے بتا دیا کہ وہ کس کا بچہ ہے. اس نے زبان سے بولا. تو احادیث طیبہ میں یہ جریج کو ملا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بالاتفاق اس سے افضل ہیں، ان کو تو یہ نہیں ملا. ان کو نہیں ملا. اور اس طرح کی کرامات جو تابعین کو حاصل ہوئی صحیح سندوں کے ساتھ ان کا تذکرہ موجود ہے، وہ صحابہ کو حاصل نہیں ہوئی. بعض ان صحابہ کو حاصل ہوئی کہ جن کا مرتبہ دوسرے بڑے صحابہ سے کم ہے، ان کو وہ چیزیں حاصل ہوئی لیکن انہیں حاصل نہ ہوئی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک جسم کا مسئلہ کیا گیا. ان کے لیے ایسا نہیں ہوا کہ شہد کی مکھیاں آ کے ان کو ڈھانپ لیا ہو، لیکن دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے بعض کا تذکرہ موجود ہے کہ ایسا ہوا ان کے ساتھ. حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ جو امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ ان کی لاش کی جب بے حرمتی کرنے کی کوشش کی گئی تو شہد کی مکھیوں نے بھیڑوں نے آ کے اس کو ڈھانپ لیا بالکل اس کو. تو ایسا یہ بالکل باطل بات ہے کہ جو کم درجے والے کو ملا ہے وہ اس لیے غلط ہو جائے کہ اس سے اوپر والے درجے والے کو نہیں ملا. یہ کوئی اصول و قاعدہ کسی کتاب کے اندر بھی مذکور نہیں. ہاں جو کرامت خلاف شریعت ہوگی اس کا رد کیا جائے گا. جیسے مثال کے طور پر ایک کرامت بعض لوگوں نے اس انداز میں ذکر کی کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کسی مرید کا وصال ہوا تو اس کی کوئی ماں وغیرہ یہ غوث پاک کے پاس آئی اور کہا کہ میرے بیٹے کا وصال ہو گیا اور آپ بس اللہ سے دعا کر دیں اور کسی طریقے سے میرا بیٹا زندہ ہو جائے. تو آپ نے عالم انکشاف جو ہوا اس میں آپ نے دیکھا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہے وہ اس روح کا تھیلا لے کر جا رہے ہیں. تو ان سے مانگا، انہوں نے نہیں دیا، تو نعوذ باللہ غوث پاک نے تھپڑ مارا اور آنکھ باہر نکل آئی اور ساری زنبیل میں سے جتنی بھی روحیں تھیں وہ نکل کے دوسروں کے جسموں کے اندر پہنچ گئیں. یہ بالکل حرام ہے. ایسا بیان کر
ایسا بیان کرنا، اس انداز میں بیان کرنا بالکل ناجائز و حرام ہے، اس لیے کہ یہ خلاف شریعت ہے اور فرشتے کی توہین، فرشتے کی توہین ہے۔ تو اعلیٰ نے اس کو فرمایا کہ اس کا سننا پڑھنا سب حرام ہے، کہ یہ حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام بالاتفاق غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی سے افضل ہیں، ایسی بات ان کے لیے کیسے بیان کی جا سکتی ہے؟ جائز ہی نہیں اس طرح کی ایسی کرامات جو خلاف شرع ہوں اس کو واقعی رد کیا جائے گا۔ باقی اس کے علاوہ جو کرامات ہیں اس کو بالکل بیان کر سکتے ہیں، البتہ یہاں پر جو ہمارے بعض خطبہ حضرات ہیں وہ ایسی کرامات بھی بعض اوقات بیان کرتے ہیں کہ اگرچہ کہ وہ کتابوں کے اندر مل جائے، لیکن دیکھیں دور ایسا ہے کہ اس دور کے اندر کرامات بالکل کھل کے بیان کریں، آپ ڈرنے کی کسی سے کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی فلاں اعتراض کرے گا تو فلاں اعتراض کرے گا تو کرتا رہے، جواب دینے کے لیے الحمدللہ علماء موجود ہیں، ببانگے دہل جواب دیں گے اور ڈنکے کی چوٹ پہ جواب دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس چیز کا ثبوت قرآن و سنت سے ہے اس کی روشنی میں بھرپور جواب دیا جائے گا۔ البتہ ایسی کرامات کو بیان کرنے سے گریز کیا کریں کہ جس کے ذریعے سے کوئی بددین، کوئی گمراہ شخص عامت الناس کو گمراہ نہ کر دے، ان کو مزید دین سے یا اولیاء سے دور نہ کر دے، اس لیے آپ کرامات بیان کریں اتھینٹک کتابوں سے اور اس انداز میں بیان کریں کہ اس کے ساتھ ساتھ اب قرآن و سنت کے دلائل دیتے رہیں، تاکہ کوئی جو بدخواہ ہے اور جس کی سرشت کے اندر ہے ہی فتنہ پروری، وہ اس طرح کا فتنہ برپا نہ کر سکے اور لوگوں کو راہ حق سے دور نہ کر سکے۔ بیسک چیزیں جو سمجھنے والی ہیں، اور یہ ہر ایک کے لیے جو بیان کیا گیا، عام عوام کے لیے بھی اور اس ساتھ ساتھ ان واعظین اور خطباء کے لیے بھی۔ مزید ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوال ہیں، لیتے ہیں۔ میرا نام محمد آصف قریشی ہے اور میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ مرد کے لیے آئی برو بنانے کا کیا حکم ہے؟ مرد کے لیے ہے، ویسے عام طور پہ تو لیڈیز کے لیے پوچھا جاتا ہے، نہیں آج مرد بھی کر رہے ہیں، مرد بہت زیادہ کرتے ہیں، عرصے سے کر رہے ہیں اس طرح۔ آئی برو بنوانا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، دونوں کے لیے اس کو گدوانا یعنی اس کو نکلوانا یہ دونوں کے لیے ممنوع ہے، دونوں کے لیے ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ بعض صورتیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر بسا اوقات بہت گہری ہو جاتی ہیں بعض لوگوں کی اور بہت بڑی ہو جاتی ہیں، جو بدھی محسوس ہوتی ہیں اور اس کو بدھی محسوس ہوتی ہیں، اس کو دیکھ کر جو ہے وہ کراہت سی ہوتی ہے اور بس صورتی وہ پیدا کر دیتی ہیں، تو اتنی اگر وہ بڑھ گئی ہیں تو پھر اس کو کٹوا لینا، اس کو اتنا ہٹا دینا کہ جس کے ذریعے سے یہ بدصورتی دور ہو جائے، یہ جائز ہے۔ اسی طرح بعض اوقات جو ہوتا ہے ایک آدھا بال ایسا بڑھ جاتا ہے کہ بڑھ کر بعض اوقات وہ آنکھوں میں آ کے تکلیف دے رہا ہوتا ہے، تو ایسا بال اگر کوئی کاٹ دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اسے بھی کاٹنے کی اجازت ہے۔ یا اوپر پیشانی کے اوپر اس طرح کے بال آ گئے ہیں جو آئی برو سے ہٹ کر ہیں، تو اس کو دیکھتے ہیں تو یہ بدنما محسوس ہوتے ہیں، تو اسے بندہ صاف کروا سکتا ہے۔ اچھا، اور ویسے جس کے یہ بہت زیادہ چوڑی ہو جائیں مردوں میں سے بھی، تو ان کو بھی اگر وہ بدھی محسوس ہو رہی ہیں ایسی کہ بدنما دیکھ، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ تو عقل کرے گی، اور عقل کے ساتھ کسی اہل علم سے کروا لیا جائے کہ واقعی اس، کیونکہ بعض کے لیے ہو سکتا ہے وہ کہے کہ یہ میرے لیے حصول خوبصورتی کے لیے نہیں، خوبصورتی کے حصول کے لیے اجازت نہیں ہے، دہشت اور خوف آ رہا ہو، جس کو دیکھ کر لگتا ہو کہ یہ واقعی بدصورت لگ رہی ہیں اور بہت بدھی محسوس ہو رہی ہیں، اس کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے۔ کچھ لوگ مطلب خط بھی بنانا ہوتا نا، جیسے خط ایک بنتا ہے کہ یہ ابری ہوئی کھال ہیں، ان کے اوپر جو بال ہیں ان کو کر لیا جائے، تو کچھ اس کا بھی نہیں بناتے۔ اب کچھ کے تو نارمل ہوتے ہیں کہ وہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتے جی، اور کچھ کے بالکل پوری گال اور آنکھ تک یوں بڑا ہوا اتنا زیادہ کہ ارد گرد کے لوگ مشورے دے رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ حضرت صاحب آپ سمجھا دو، اگر ہمارے سے نہیں یہ سمجھ رہے تو آپ سمجھا دو۔ ایسا یہ اچھا، اس سے بھی داڑھی بھی رکھی ہے نا، تو اس سے پھر اس نیت سے آدمی یہ خط بنوا رہے کہ چلو میں بھی تھوڑا اچھا لگوں، لوگوں کو دکھنے میں اچھا لگوں، کیا کہیں گے آپ؟ چلیں آپ ہی کچھ۔ اس میں حکم یہی ہے کہ دیکھیں انسانی جسم کے اندر بال ہوتے ہیں جس کو دور کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کا تو حکم دے دیا گیا، جیسے بغل کے بال وغیرہ ہیں تو اس کو تو ایک لمٹ ہے، اس کے اندر دور کرنا ہی ہے، صاف کرنا ہی ہے اسے۔ اس کے علاوہ جیسے بال اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کندھوں سے نیچے آ گئے تو اب اس کو بھی کاٹنا پڑے گا، کندھوں سے اوپر ہو جائیں۔ پھر اس کے علاوہ مونچھیں اگر اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہونٹ چھپ جاتے ہیں، تو اس کو بھی کم کرنا یہ ضروری ہوگا کہ ہونٹ اس سے نہ چھپیں۔ اب بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو شریعت مطہرہ کے اندر اس کو حسن کے لیے دیگر مسلمانوں کو، دیگر لوگوں کو اس کی طرف مائل کرنے کے لیے رکھی گئی ہوتی ہیں، اور اس کا کرنا بہتر ہوتا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر بعض لوگ داڑھی رکھتے ہیں، تو داڑھی ایک مٹھی تک رکھنا یہ تو واجب ہے، جو یہ ایک مٹھی ہے یہ واجب قرار دیا گیا ہے، یہ تو پوری رکھیں گے۔ اب اس کے بعد
یہ داڑھی اگر بڑھتی ہے تو بعضوں کی داڑھی اگر تھوڑی سی بڑھے گی تو بڑی خوبصورت لگتی ہے، بڑی ان کے اوپر جچتی ہے، تھوڑی بڑی ہے، گھنی ہے ان کی، تو وہ دیکھنے میں وجھی معلوم ہوتے ہیں، اچھے معلوم ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے بندہ وحشت کے اندر مبتلا نہیں ہوتا، تو ایسوں کے لیے ٹھیک ہے۔ اچھا، اب بعض لوگ اس میں حد کر دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ داڑھیوں کو معافی دو اور مونچھوں کو پست کرو۔ تو اب داڑھیوں کو معافی دینے کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ آپ اس کو عورتوں کی طرح، جیسے عورتیں جو ہیں وہ لمبے لمبے بال رکھتی ہیں تو آپ اپنے بالوں کو، داڑھی کے بالوں کو نیچے تک لے جائیں۔ بعض لوگ تو باقاعدہ یعنی ان کے سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز چلتی ہیں، ان کی تصویریں ہوتی ہیں اور داڑھی ان کی بالکل ایسی ہوتی ہے کہ ادھر سے ادھر عورت کی چٹیا کی طرح یہ گھوم رہی ہوتی ہے۔ تو ایسی داڑھی کو دیکھ کر کون مسلمان داڑھی رکھے گا؟ یعنی متنفر ہوں گے۔ تو اسی کے بارے میں جو فرمایا، جو خفت کے بارے میں فرمایا کہ داڑھی خفیف ہونی چاہیے، اس سے مراد یہی ہے کہ بندے کی داڑھی ایک مٹھی ہو اور اس کے بعد اتنی زیادہ نہ ہو کہ جو لوگوں کو وحشت کے اندر مبتلا کرے۔ بھری ہوئی داڑھی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کر اچھا لگتا ہے کہ اچھی داڑھی محسوس ہو رہی ہے، یہ تھوڑی کہ وہ چٹیا کی طرح آپ اتنی لمبی اسے کر لیں جس کی وجہ سے لوگ پھر داڑھی رکھنا ہی تصور ہی نہ کر سکے کہ ایسی داڑھی کون رکھ سکے گا، اور آپ کو دیکھ کے لوگ دور بھاگیں کہ یہ کون سا نمونہ آ گیا ہے کہ جو اس طرح داڑھی لے کے گھوم رہا ہے۔ تو اس طرح داڑھی نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ پھر اسے کم کر لینا چاہیے، اور ایک مٹھی سے کم نہیں کرنی، اتنے تک کر لیں کہ جس کو دیکھ کر آپ وجیح محسوس ہوں اور دوسرے بھی آپ کی طرف مائل ہوں۔ اسی طرح اب یہ خط کا مسئلہ ہے، تو جہاں تک خط بنوانے کی اجازت دی گئی ہے، جو گالوں پر نمایاں الگ سے بال ہوتے ہیں، جن کی نشو نما یہ بالکل داڑھی کے بالوں سے الگ ہوتی ہے، تو ایسے بال بعضوں کے ایسے ہوتے ہیں کہ ہلکے ہلکے سے آ رہے ہوتے ہیں اور بعضوں کے سرے سے آتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک، تو ان کو خط بنوانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جیسے امیر علیہ سنت کو آپ دیکھیں گے نا، تو امیر علیہ سنت کا اسی انداز کا یہ ہے کہ وہ ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی طرح بنائے نہیں ہے تو پھیلے بھی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی یہی لکھا ہوا کہ آپ کو خط بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ تو وجہ یہی کہ بال مبارک اس مقام پر ہوتے نہیں ہوں گے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں پڑی اس بات کی۔ لیکن بعض واقعی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بال اتنے بڑھ جاتے ہیں اس حوالے سے کہ دیکھ کے وحشت ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک تو خود لہیم شہیم ہوں گے، اب چوڑا بدن ہوگا ان کا، تو اب وہ دیکھ کے اب کوئی آپ جنگ و جدال کے ماحول کے اندر ہوں تو چلو سامنے والے کو ڈرانے کے لیے آپ نے اس طرح کیا ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اب وہ ماحول نہیں ہے، تو اس طرح یہ نہیں کرنا چاہیے۔ مقصد وہی ہے کہ ہم اگر لوگوں کے پاس جائیں تو وہ مذاق نہ بنے کسی طرح کا۔ جیسے اب بالوں کا بھی آپ نے کہا تو مجھے وہ حدیث پاک بھی یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی آیا تو جو بال بکھرے ہوئے، تو آپ نے کئی مرتبہ ارشاد فرمایا کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ اس کو سنوار بالوں کا اکرام کریں، اور پھر بالوں کو احترام کرنے کے والد اپنی ظاہری صورت ہے اس کو بھی سنوارنے سے متعلق، تو یہ چیزیں بھی سیکھنی سمجھنی چاہیے، اور بالخصوص وہ جو دین کی طرف بھی ماشاءاللہ آتے ہیں اور یہ چیزیں اپناتے بھی ہیں، اور پھر لوگوں میں بھی رہن سہن ہے، تو آپ کے اس حلیوں کو دیکھ کر کوئی آدمی ایسا نہ ہو کہ وہ کہے کہ وہ دینی ماحول سے تھوڑا سا پیچھے ہونے لگ جائے، یا بظاہر اس کو ہونا اس کو بھی نہیں چاہیے، ہو سکتا ہے وہ اس کی کوئی اپنی مجبوری ہو، کوئی نہیں کر پا رہا، لیکن ہمیں تو آئیڈیل وہی ہے جو شریعت مطہرہ اور اللہ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ یہاں یہ بات ضروری ہے کہ خوبصورت نظر آنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو چیز شریعت نے واجب کر دی اس پر پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جی میں اس کے لیے خوبصورتی اختیار کروں۔ جیسے ابھی ہم نے آئی برو کی بات کی ہے، اب خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے، اب کوئی یہ کہے کہ بھئی میں پوری مٹھی داڑھی رکھتا ہوں تو خوبصورت نظر نہیں آتا، تو آپ بغیر داڑھی کے بھی خوبصورت نظر نہیں آئیں گے، یہ آپ لکھ لیں۔ تو اس لیے شرن آپ خوبصورت نہیں ہیں، ہاں شرن خوبصورت نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ پھر اس کی نحوست بھی آپ کو پتہ چل جائے، چاہے آپ کتنا ہی میک اپ کر لیں۔ تو جو حکم ہے اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ وہ بال جو ایک مٹھی سے زائد ہوں وہ آپ کاٹ سکتے ہیں، اس سے کم آپ نہیں کاٹ سکتے۔ ایک کتاب تھی زینت کے بارے میں فتاویٰ، زینت کے بارے میں شرعی احکامات پر مشتمل فتاویٰ، یہ بھی مکتبۃ المدینہ سے باقاعدہ یہ کتاب شائع شدہ ہے، دارالافتاء اہل سنت کی ویب سائٹ سے بھی اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے، تو یہ کتاب حاصل کریں۔ اس میں خواتین کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی جو جائز زینتیں اختیار کی جا سکتی ہیں اور جو ناجائز ہیں ان کو بھی بیان کیا ہوا ہے، تو یہ کتاب بھی اپنے مطالعے میں رکھے تو انشاءاللہ بہت سے علم دین سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کی
روشنی کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔